بسم اللہ الرحمن الرحیم لٹریچر اینڈ جی کے اکیڈمی مثالی پرچہ اردو نمبر 1 تیاری برائے لیکچرر اردو فیڈرل پبلک سروس کمیشن 2025 ذخیرہ الفاظ سے مراد ہے روزمرہ الفاظ عربی لفظ قرن کا مطلب ہوتا ہے صدی ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب کے مصنف ہیں گیان چند جین یہاں دو ادب سے مراد ہے اردو اور ہندی کا ادب اقبال کی مشہور نظم ہے شمع و شاعر جو بانگ درا میں ہے شمع و شاعر میں 11 بند ہیں 86 اشعار ہیں باقیات اقبال کے مصنف ہیں ڈاکٹر سید تقی آبدی باقیات اقبال سے مراد ہے اقبال کا غیر مطبوع اور متروک کلام عصر کا ایک مطلب ہے زمانہ جس اسم کی جگہ ضمیر استعمال کی جائے اسے مرجع کہتے ہیں تدرو کا معنی ہے خوش آواز و خوش رفتار پرندہ مہر اقبالیات ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کا انتقال 25 جنوری سن 2024 کو ہوا علامہ اقبال بنیادی طور پر شاعر تھے اہل زبان روزمرہ میں الفاظ کے معنی لیتے ہیں حقیقی معنی آب حف دریا کا مطلب ہوتا ہے 7 دریاؤں کا پانی آبلہ پا کا مطلب ہوتا ہے جس کے پیر میں چھالے ہوں درماندہ مایوس آشفتہ حال کا مطلب ہوتا ہے پریشان حال ارباب نشاط کا مطلب ہوتا ہے گانے بجانے والے لوگ ابن الوقت کہتے ہیں موقع شناس کو علامہ اقبال کی کتاب علم الاقتصاد شائع ہوئی سن 1904 میں فجائیہ جملہ کسی جذبے کے اظہار کے لیے ہوتا ہے کسی میڈیکل کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنا مجاز مرسل کہلاتا ہے پطرس بخاری کے مضامین کی تعداد ہے 11 قواعد کے لحاظ سے قائد اعظم اور مادر ملت لقب ہیں کسی اقتباس کو ظاہر کرنے کے لیے واوین کی علامت استعمال کی جاتی ہے طویل جملوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے رباعی کا مطلب ہوتا ہے مکر و فریب اقبال درون خانہ کے مصنف ہیں خالد نذیر صوفی علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام 1922 میں شائع ہوئی کلیات باقیات شعر اقبال کے مرتبہ ہیں ڈاکٹر صابر کلوروی اور آنا گھر میں مرغیوں کا یہ مزاحیہ مضمون ہے مشتاق احمد یوسفی کا روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے بال جبریل کی نظم ہے امیر کا متضاد غریب ہے مشہور کی جمع مشاہیر ہے لحیم شہیم کا مطلب ہوتا ہے موٹا تازہ دو چیزوں میں تشبیہ کے علاوہ تعلق کو مجاز مرسل کہتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی تاریخ پیدائش 27 دسمبر سن 1797 آگرہ ہے کسی بھی زبان میں جملے کے بنیادی اجزاء دو ہوتے ہیں ابنائے وطن سے مراد وطن کے بیٹے ہیں آسن تقویم اشارہ ہے انسان کی طرف عقل کھرا اس کا مطلب ہوتا ہے مردم بیزار عقل کھرا کا مطلب عقل کھری کھری جگ سے بری ضرب المثل ہے آ گیا بیتال کا مطلب ہے مشکل آ گئی مصیبت آ گئی علم نشرہ کا مطلب ہوتا ہے مشہور ظاہر کھلم کھلا مشتاق احمد یوسفی کا انتقال 20 جون سن 2018 کو ہوا تھا دو بامانی الفاظ کا مرکب دام کہلاتا ہے خاطر مدارات آس پاس کھیل کود مثالیں ہیں مرکب ناقص کی مرکب تام وہ جملہ جس کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے بلکہ مرکب تام وہ جملہ جس کا مفہوم سمجھ میں آئے مرکب ناقص سے مراد ہے وہ جملہ جس کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے اجلاف کا مطلب ہوتا ہے نیچ لوگ زیادہ تنگ راستے کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی مرتبہ کتاب اردو ادب کی تاریخ ابتدا 1857 تک احاطہ کرتی ہے بانگ درا کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں اقبال نے اپنی والدہ کی یاد میں لکھی تھی سید احمد دہلوی کی وجہ شہرت فرہنگ آصفیہ لغت ہے جو کہ 4 جلدوں میں ہے علامہ اقبال کی کتاب رموز بے خودی 1918 میں شائع ہوئی تھی عام لسانیات کے مصنف ڈاکٹر گیان چند جین ہیں ابتہاج کا مطلب ہوتا ہے خوشی یا لطف اندوزی النادر و کل معدوم کا مطلب ہوتا ہے کامیاب چیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے الول کلول کا مطلب ہوتا ہے مردم بیزار اناب شناب بغیر سوچے سمجھے اتائے
جلی دو مصروں میں قافیے کی واضح تکرار، اطاع خفی دو مصروں میں قافیے کی غیر واضح تکرار۔ کلیات باقیات شعر اقبال ڈاکٹر صابر کلوروی کی ہے۔ سیفٹی کے لیے ویڈیو گیم سے ملنے والا علم پروسیجرل نالج کہلاتا ہے، کسی مضمون کا شعوری علم نالج کہلاتا ہے۔ انکوائری بیسڈ لرننگ میں استاد کا کردار بطور فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے۔ مغرب میں اعلیٰ تعلیم کا پہلا ادارہ اکیڈمی ہے۔ اکیڈمی کے نام سے ادارہ سب سے پہلے افلاطون نے قائم کیا تھا۔ معلومات کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اس کا تجزیہ کرنے کا عمل انالیسس کہلاتا ہے۔ مختلف معلومات کو اکٹھا کر کے ایک نئی چیز تخلیق کرنے کا عمل سینتھسس کہلاتا ہے۔ ارسطو کا استاد افلاطون تھا، افلاطون کا استاد سقراط تھا، اور ہر وہ چیز جو رد عمل پیدا کرے سٹیمولس کہلاتی ہے۔ لفظ ایجوکیشن کی لاطینی اصل ایجوکیرے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ اپ، اور لفظ ایجوکیشن کی لاطینی اصل ایجوکیرے بھی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو لیڈ آؤٹ۔ ابن خلدون کے نزدیک تعلیم کا مقصد عرفان الہی ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک تعلیم کا مقصد عرفان ذات ہے۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا مقصد رضا الہی ہے۔ ایجوکیشن لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ لیکچر میتھڈ میں ٹیچر تو ایکٹیو ہوتا ہے لیکن اسٹوڈنٹ پیسیو ہوتے ہیں، غیر متحرک ہوتے ہیں۔ ارسطو کا قول ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، کہ انسان معاشرتی حیوان ہے۔ بستے کا بوجھ کم کرنے کے لیے مربوط نصاب یا انٹیگریٹڈ کریکلم 1992 میں متعارف کرایا گیا تھا۔ معیاری ٹیسٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے نتائج یکساں ہوتے ہیں۔ قومی تعلیمی مقاصد کو ایمز کہا جاتا ہے، کلاس روم کے مقاصد کو آبجیکٹیوز کہا جاتا ہے۔ جان ڈیوئی کے مطابق سیکھنے کا عمل اور کام کرنے کا عمل ایجوکیشن ہے، یا کام کے ذریعے سیکھنے کا عمل ایجوکیشن ہے۔ تعلیمی مقاصد کا بنیادی ذریعہ ہیومن ایکسپیرینسز یعنی انسانی تجربات ہوتے ہیں۔ کرو اینڈ کرو کے نزدیک تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ معاشرے کے تعمیری فرد کی تشکیل۔ اہداف تعلیم کا تعین معاشرہ کرتا ہے۔ منفی امتیازی اشاریہ ظاہر کرتا ہے ویلیڈیٹی کو۔ تعلیم کے طریقے یا موڈز تین ہیں۔ اسکول کی تعلیم فارمل ایجوکیشن کہلاتی ہے۔ گھر اور معاشرے سے ملنے والی تعلیم انفارمل ایجوکیشن کہلاتی ہے۔ خاص مقصد کے تحت جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بلکہ ایک خاص میڈیا کے ذریعے جو تعلیم دی جاتی ہے، کرسپونڈنس کے ذریعے یا خط کتابت کے ذریعے، تو اس کو نان فارمل کہتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو ذریعہ تعلیم ہے وہ نان فارمل ایجوکیشن ہے۔ ایڈوکیئر کا مطلب ہوتا ہے ٹو لیڈ آؤٹ، اور ایڈوکیرے کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ اپ۔ تعلیم ذہنی جسمانی نشو و نما کا نام ہے۔ قومی سطح کے تعلیمی مقاصد ایمز کہلاتے ہیں، کلاس روم کے مخصوص مقاصد آبجیکٹیوز کہلاتے ہیں۔ جان ڈیوی کا قول ہے کہ ایجوکیشن از لائف اٹ سیلف، ناٹ فار پریپریشن آف لائف۔